اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاتحہ. الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. صلوات محمد علیہ وسلم. پروردگار عالم اپنی پاک اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 157 نمبر آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کر دیے گئے ہیں یا او متم یا انہیں موت آ گئی ہے لمغفرتم من اللہ تو ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اللہ کی طرف سے بخشے ہوئے ہیں. والرحمت اور ان کے لیے رحمت بھی ہے. اور خیر مما یجمعون اور جو وہ جمع کیے ہوئے ہیں جو کچھ بھی یہ اس سے بہتر ہے. یہ ظاہری ترجمہ ہے کہ جو اس آیہ کریم کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے قبل اس کے کہ اس آیہ کریمہ پر روشنی ڈالتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ توحید، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد عالم ابن مرحوم سید محمد عسکری کی روح کو آپ حضرات اصالہ ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن عزیزان گرامی، چونکہ ایک باعمل متقی و پرہیزگار عزادار امام مظلوم کربلا کے 40ویں کی چہلم کی مجلس ہے، لہٰذا جو آیہ کریمہ کیا ہم نے عنوان پیش کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو موت کے سلسلے میں آگہی ہو اور جو موت سے ایک ڈر ہے، ایک دوری ہے، وہ اس قرآن کی آیات کے ذریعے سے اور ائمہ معصومین کے اقوال کے ذریعے سے ہم اس کی وضاحت کر سکیں کہ در حقیقت موت جو ہے وہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ موت جو ہے وہ ایک نعمت کی شکل میں ہمارے لیے اللہ نے قرار دی ہوئی ہے. لیکن چونکہ ہم دنیاوی زندگی میں آنے کے بعد یہاں کے لالچ میں، یہاں کے حاصل کرنے کے چکر میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو یہیں رہنا ہے اور اسی میں ہم اپنے کو رچ بس لیتے ہیں، لہٰذا ہم
آخرت کو بھول جاتے ہیں اور وہاں بارگاہ الہی میں جانے سے ڈرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہاں زندگی اللہ، رسول اور ائمہ کی خوشنودی کے لیے گزاری جائے گی تو یہاں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی ملے گی، لہٰذا کوئی وہاں جانے میں کوئی ڈر کی بات نہیں، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ہم یہ مان لیں کہ دنیا آپ کے لیے بہت اچھی ہے اور آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے، یہاں سے ایسے ہمارے رشتے بن گئے ہیں، ایسی محبت ہو گئی ہے کہ ہم جانا نہیں چاہتے، ہم رکنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے دنیا والوں کی جو چاہتے ہیں کہ موت نہ آئے اور یہ موت سے ڈرتے ہیں، تو اگر اس کے فلسفے پر ہم غور کریں کہ ہم یہیں رہ جائیں اور ہم نہ مریں، تو عزیزان محترم اس پر جب غور کریں گے تو ہمارے یہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، ہم یہاں ہمیشہ رہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 70، 80، 90، 100 سال جو بھی مان لیجیے آج کل کی عمر ہے 110 سال بھی اگر انسان جیتا ہے تو وہ ہمارے تجزیہ جو ہے، تجربہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ آخری زندگی کے لمحات ہیں وہ اتنے بوجھل اور اتنے بھاری ہمارے پر ہو جاتے ہیں کہ ہم زندگی میں کچھ اسے حاصل نہیں کر سکتے بلکہ مصائب و مشکلات میں ہی گرفتار رہتے ہیں۔ آپ اور ہم اگر اس دنیا سے محبت کریں، ہم چاہیں کہ موت ہم کو نہ آئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ جائیں، تو آپ بتائیے ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کی آنکھیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کے دانت آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کی یادداشت آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، جب آپ کے ہاتھ و پیر آپ کے اشارے پر نہیں چل سکیں گے بلکہ ایک ہڈی کا ڈھانچہ رہ کے انسان پڑ جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی اس کو، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں۔ جب موت نہیں آئے گی تو یہ جو پریشانیاں ہمارے گھروں میں جب ہم اپنے اعزاء اقربا کو دیکھیں گے اور اس عالم میں رہیں گے تو ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ جو اتنی مصیبت و مشکلات میں جو ہوتے ہیں تو ان کے گھر والے یا وہ خود مریض یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو موت آ جائے۔ جہاں انسان موت سے اتنا ڈرتا ہے لیکن جب وہ اپنی زندگی کے آخری انجام کو دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ فنا ہو جانے والا ہے، یہ کب تک ہمارا ساتھ دے گا؟ ہم ابھی جوان ہیں، طاقتور ہیں، تو سوچتے ہیں، بڑے حوصلے اور ولولے ہیں کہ ہم ابھی یہ کریں گے، ابھی ہم وہ کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے خواب اور ولولے اور جوش ہمارے اندر رہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ لہٰذا جب وہ حالت ہوگی کہ جب ہم کسی لائق بھی نہیں ہوں گے، وہ لوگ ترس کھا رہے ہوں گے، تب آخر میں انسان جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، یہاں سے جانا نہیں چاہتے، پھر وہ یہی تمنا کرے گا کہ ہم کو موت آ جائے۔ صلوات بر محمد اللہ۔ تو عزیزان محترم، موت انسان کو اس دنیا سے جو فانی دنیا ہے، باقی دنیا جو آخرت بقا ہے جہاں، وہاں لے کے جاتی ہے، اور انسان کو اور ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہاں کی نعمتیں ہم کو ملی ہیں وہ بھی اسی اللہ کی ہیں جو آخرت میں دینے والا ہے۔ اگر یہاں کی ہم کو آرام و آرائش اور کھانے پینے کی تمام چیزیں، سب کچھ جو بھی یہاں ملا ہے، جو بھی اللہ نے ہمارے لیے خلق کیا، ہم کو نعمتیں دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو جب وہ اللہ اس فانی دنیا میں ان نعمتوں کو ہم کو دے سکتا ہے، ہم کو نواز سکتا ہے، تو ہمیں اس اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم آخرت میں جائیں گے، جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے اس سے بہتر انتظام کرے گا۔ اور اس کے لیے آپ سورہ واقعہ کو دیکھ لیں، ذرا اسے پڑھیں کہ جو جنت والے ہیں، جو کامیاب ہو کے جانے والے ہیں، ان کو موت کے بعد جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو ان کو کیا کیا نعمتیں وہاں ملنے والی ہیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت کر کے دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہاں اللہ جن نعمتوں کا وعدہ کر رہا ہے وہ یہاں سے زیادہ عظیم تر ہیں۔ یہ تو فنا ہو جانے والی ہماری تمام نعمتیں ہیں اور وہاں باقی رہنے والی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم کو دنیا کی لالچ میں رہ کے اور دنیا کے جال و فریب میں پھنس کے اپنی آخرت کو نہیں خراب کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے ترک کر دینے کے لیے، دنیا کو حاصل کیجئے لیکن رضائے پروردگار عالم کے ساتھ۔ جس کام میں اللہ کی رضا ہے اس کام میں آگے بڑھیے، اور جس کام میں اس کی ناراضگی ہے اس کام میں بچتے رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر حق کے راستے میں چلتے ہوئے آپ دنیا حاصل کرتے ہیں تو دنیا کو حاصل کرنا منع قرار دیا گیا ہے، لیکن دنیا سے محبت اور آخرت سے ڈر اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ محبت اس سے کرو جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والی ہے، جو ہمیشہ تمہارے کام آنے والی ہے۔ یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے اس سے محبت کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ ذرا غور فرمائیں کہ جو اہل بیت اس دین کے محافظ ہیں، جن کو نور بنا کے اس دین کی محافظت کے لیے، تبلیغ کے لیے بھیجا گیا بعد رسالت، بعد نبوت، اس کے لیے پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد جاکم
من اللہ نور و کتاب مبین. یہ جو زندگی کو آسان بنانے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جو آل محمد علیہ السلام آئے ہیں، وہ جو سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. جب تک کہ کتاب ہے تب تک اس کتاب کے بتانے والے اور کتاب کے سمجھانے والے نور بھی ہمارے اس کتاب کے ساتھ رہیں گے. لہٰذا پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد جاءکم، اللہ کی طرف سے آ گیا. کیا آ گیا؟ نور و کتاب مبین. نور آ گیا اور کتاب مبین. جب نور کے بارے میں ائمہ معصومین سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر نور سے مراد آل محمد علیہ السلام ہیں، اور کتاب سے مراد یہ قرآن مجید علیہ کتاب ہے کہ جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے. تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیں کہ کتاب اگر کافی ہوتی تو اس کے ساتھ اللہ نور نہ بھیجتا. مسلمانوں نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک کتاب نہیں، دو چیزیں ہیں. قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی 15ویں آیت ہے کا آخری حصہ ہے یہ، جس میں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نور کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اگر کتاب کافی ہوتی تو عربی کے جاننے والے جو زبان کے ماہر و مالک عرب وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، سب سے زیادہ وہ قرآن پہ چلنے والے ہوتے، کیونکہ وہ تو انہی کی زبان میں نازل ہوئی. تو کتاب کا زبان پہ نازل ہونا اور زبان کا جاننا معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کی ہدایت معنی رکھتی ہے. ایک صلوات پر محمد والے. تو عزیزان محترم، نبی جو ہے وہ پہلے آئے ہیں. جناب آدم پہلے آئے، کوئی کتاب و صحیفہ نہیں آیا. پوری تاریخ انبیاء 1,24,000 میں آپ دیکھ لیجئے تو سب سے پہلے انبیاء آئے ہیں، اس کے بعد کتاب آئے. یہ اسی حدیث کی، یہ اسی آیت کی جو ہے تفسیر ہے کہ نور ہم نے پہلے نازل کیا ہے. پہلے نبی آئے آئمہ، اس کے بعد جب اس سلسلہ نبوت کا ختم ہو پیغمبر اسلام تک، تو پیغمبر اسلام بھی 40 سال تک پہلے جو ہے دین کی تبلیغ کرتے رہے اپنے کردار سے، رفتار سے، گفتار سے، اور اس کے بعد پھر وہ کتاب نازل ہوئی. تو جب تک نور نہیں ہوگا کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا. آج دنیاوی نور کو دیکھ لیجیے، جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی لائٹ ہے رات میں یا ایسی جگہ جہاں اندھیرے میں ہو، لائٹ جل رہی تو آپ سب کام کر رہے ہیں، اور اگر لائٹ چلی جائے تو وہ ساری کتابیں، وہ ساری چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس اندھیرے میں آپ نہیں پڑھ سکتے. جا کہ اس میں کتنی ہی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوں آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ نور کا استعمال نہ کریں. تو اسی طرح یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کے لیے ایک روحانی اور باطنی نور بھی ہے کہ جو دل کی آنکھوں کو کھولتا ہے، جس سے قرآن اور قرآن کے احکام اور قرآن کی جو ہدایت ہے وہ انسان کی سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا ہم کو جو نور ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے اور قرآن کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرتا ہے، اس سے متمسک رہنا چاہیے، اس سے وابستہ رہنا چاہیے، تاکہ ہم حقیقی جو مقصد ہے زندگی کا وہ سمجھ سکیں اور اس پر ہم عمل کر سکیں. اور اس دنیا کو ہم دین کے اوپر ترجیح نہ دیں. دین کے اوپر دنیا کو ترجیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہیچ ہے، یہ ادنا چیز ہے، اور ادنا چیز اعلیٰ چیز پر قربان نہیں ہوتی. جانوروں کی قربانی ہوتی ہے انسانوں کے لیے. ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے پر یہ جیسے اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ جانوروں کو کھا جاتے ہیں کاٹ کے، وہ بھی تو حیوان ہیں، جاندار چیز ہیں، اور یہ ظلم کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، ہمیشہ اعلیٰ کے لیے ادنا ہوتا ہے. اگر وہ ہم اشرف المخلوقات بنا کے بھیجے گئے ہیں تو دنیا کی تمام چیزیں ہمارے قدموں کے نیچے ہیں، ہمارے لیے ہیں، یہ ہماری فائدے کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی ہیں. تو اگر کیا پیڑ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے، پھل اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کیا اس میں زندگی نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے نہیں، زندگی کا مفہوم نہیں سمجھتے، نشر و نما نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے. ارے ہم تو سبزیاں بھی کھا رہے ہیں کہ وہ مولی جو ایک چھوٹی سی شروع ہوتی ہے بیج سے، وہ اتنی بڑی، کھیرا، لوکی، کٹہل، جتنی سبزیاں ہیں، کیا یہ ایک دم پوری اپنے طرف سے آ جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ کھا لیتے ہیں؟ نہیں، اس میں زندگی ہے، نشر و نما ہے پیڑوں کے ذریعے سے. تمام جو چیزیں ہیں، پھل ہیں، فروٹس ہیں، جو چیزیں ہیں وہ سب بڑھ رہی ہیں. یہ ہے کہ ہم اس کو احساس نہیں کرتے، اور جانوروں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندہ ہیں. تو اگر ہیں بھی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی غلامی کریں گے. ہمیشہ غلام جو ہے، جو ہمارا پست ہے، وہ اپنے بلند کے لیے ہی کام آتا ہے. لہٰذا اگر ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یا اپنی غذا بناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. اگر ہم کو ضرورت ہے تو ہم اس کا استعمال کریں گے. لہٰذا دنیا کی وہ چیزیں کہ جو اللہ نے ہمارے جائز قرار دی ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اوپر تسلط حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دین الہی پر چلتے ہوئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، اگر دین پر چلتے ہوئے آپ اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں اور اپنے مصائب و مشکلات زندگی کے اٹھا رہے ہیں اور عمل صالح
اور نیک اعمال بجا لا رہے ہیں تو یہ آپ کا جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے، جو یہ آپ کی کوشش ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کہہ رہا ہے لمغفرۃ، وہ سب بخش دیے جائیں گے۔ تو جب کسی نے پوچھا ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں یا جنہیں موت آ جائے، تو یہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بحار الانوار کے ذریعے سے کہ حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور تمام اور تفسیریں جو ہیں نور الثقلین وغیرہ میں نے پڑھا، جس میں صاف ارشاد فرما رہے ہیں امام ہمارے کہ یہ جو فی سبیل اللہ ہے یہ ولایت آل محمد علیہ السلام ہے۔ فی سبیل اللہ یہاں پر جو استعمال ہو رہی ہے وہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ولایت آل محمد علیہ السلام ہے، فی سبیل اللہ۔ اور آپ نے غور کیا کہ اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو مولا کی ولایت کے راستے پر فی سبیل اللہ، مولا کی 14 معصومین 12 معصومین کی 12 امام کی ولایت پر چلتے ہوئے جو لوگ قتل کر دیے جائیں وہ مغفرت کیے ہوئے ہوتے ہیں، آیت کہہ رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہی ہے آیت کہ آؤ متم، اگر وہ مر بھی جائیں تو وہ مغفرت کیے ہوئے اٹھتے ہیں، رحمت میں اللہ کی داخل ہوتے ہیں، اور دنیا میں جو انہوں نے جمع کیا ہے وہ اس سے زیادہ یہ خیر ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ دو باتیں یہاں پر ہیں، تھوڑی سی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے اور بات کو بہت جلدی تمام کرنا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے قتل کر دیے جائیں یا موت آ جائے۔ دونوں باتیں الگ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ قتل کرنے کے بعد بھی موت آتی ہے انسان کو، قتل ہوتا ہے تو مری تو جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں ہو یا عام کوئی گولی مارتے کسی کو تو قتل۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ چاہے موت آ جائے۔ تو غور کیجئے، گھڑی گھڑی اس بات کو میں کہہ رہا ہوں، سوچئے کہ قتل ہو جائیں یا موت آ جائے، اس کا مطلب تو الگ الگ چیزیں، اللہ کی راہ میں یا ولایت آل محمد میں اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو وہ بھی مغفرت کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے او متم لمغفرت، یا وہ مر جائے۔ تو بہت بہت واضح ہو گیا، اس میں کوئی بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ قتل بھی ہونے والے ولایت آل محمد کی راہ میں مغفرت کیے ہوئے اٹھتے ہیں، اور جو مر جائے یعنی جو طبیعی موت مر جائیں اس کو خود اللہ نے الگ کر دیا ہے، قتل ہونے والے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں ریڈ ڈیتھ، خون سے جو نہا جائیں، وہ ایک ہوتا ہے وائٹ ڈیتھ، جو بیماریوں سے یا اور اپنی طبیعی موت سے جو مر جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اس میں جو نقطہ اہم پروردگار عالم کی طرف سے ہے وہ امام معصوم نے بتایا کہ چونکہ یہ ولایت مولائے کائنات کا راستہ ہے، لہذا اگر اس پہ بیان کرتے ہوئے، اس کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اس کے راستے پر چلتے ہوئے، جیسا کہ مولا کائنات کے زمانے میں بھی ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ ہوا، ان کو شہید کیا گیا اور بہت بری طریقے سے ان کو مظالم کیے گئے، تو وہ سب مغفرت کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ جو قتل نہیں کیے گئے لیکن محبت دل میں رکھتے ہیں، اور اگر وہ مر بھی گئے تو وہ بھی مغفرت کیے ہوئے اٹھتے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ تو عزیزان محترم، آپ ذرا غور کیجئے کہ جو حدیثیں ہیں ہمارے چھٹے امام کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی، ان سب میں آپ نے برابر سنا ہے، اور خاص کر مرنے کے موقع پر جب اصالہ ثواب کی مجلس سے ہوتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، ماتا تائبہ، ماتا شہیدہ۔ دیکھیے یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، بنی اسرائیل کی 117 نمبر، کہ جس میں بہت زیادہ واضح کر دیا گیا کہ چاہے آپ قتل کر دیے جائیں، اس طرح سے موت آئے، چاہے آپ کو عالم مرگ میں بستر پر موت آئے، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر آپ ولایت آل محمد کے ماننے والے اور اقرار کرنے والے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے۔ تو اب امام اس کے بعد تفسیر میں اسی قرآن کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد، یعنی جو محبت آل محمد میں مر گیا، ماتا شہیدہ، وہ شہید مرا۔ پھر ارشاد ایک موقع پر ہوا ماتا مغفورا، وہ مغفرت کیا ہوا اٹھا۔ یعنی یہ آیت ہے جو امام کے زبانی بھی جاری ہو رہی ہے، امام بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو ولایت پر مر گیا، اپنے بستر پہ بھی مر گیا، تو وہ مغفرت کیا ہوا، وہ توبہ کیا ہوا۔ تو یہ امام نے بہت زیادہ واضح کر دیا کہ آل محمد کی محبت پر اگر موت آ جائے تو پھر چاہے وہ بستر پر ہو یا محبت کی بنا پر وہ خون میں نہا جائے اور شہید ہو جائے، تب بھی وہ بخشا ہوا ہوگا۔
ایک صلوات بر محمد والے۔ تو عزیزان محترم، زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے جو نور ہیں، جو اہل بیت کا جن کا سوال کیا گیا ہے ولایت کا، ان کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے کہ جن کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیا گیا۔ یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہیں۔ جن کو حق کے ساتھ وابستہ کیا، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اور پیغمبر اسلام نے اس کے بعد دعا یہ کی کہ جدھر جدھر حق جائے، جدھر جدھر علی جائیں، ادھر ادھر حق کو موڑ دینا۔ یعنی حق کا معیار، اب کامیابی کا معیار علی کی محبت اور علی کی اطاعت ہوگی۔ اب ذرا سوچئے کہ جہاں علی ہو وہاں حق ہوگا، اور اگر کوئی رسول کی زوجہ ہو، یا رسول کا کوئی صحابی ہو، یا رسول کا کوئی نام نہاد چاہنے والا ہو، اگر وہ کسی موقع پر اس حق کے سامنے آ جائے تو پھر اس کا راستہ باطل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ یہ کون ہے جو حق پر ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو نہیں لیتے ہیں، نہیں نور کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ دین کو نہیں سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے ذریعے سے کامیاب ہوگی۔ اور ہمارے امام جن کو نور کہا گیا ہے، جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، تشریح کرنے والے ہیں، اور عزیزان محترم جب کتاب بھی اللہ کی ہے تو اس کا جو پڑھانے والا ہے وہ بھی اللہ ہی بھیجے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ نے جتنی بھی کتابیں بھیج دی ہوں اور اس کے بعد کہا ہو کہ تم لوگ اپنے حساب سے جو اس کو سمجھ سکو سمجھ لو۔ نہیں، یہ ہماری کتاب ہے تو ہم نے جن نبی پہ بھیجی ہے وہ نبی ہیں، یا اس کے بعد اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں، یا ولی ہیں، یا وصی ہیں کہ جو اس کتاب کے ساتھ ہیں، اس کتاب کو بتانے والے۔ مولا علی سے کسی نے، بلکہ مولا علی سے تو بعد میں دوسرے خلیفہ کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جنت اور جہنم سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے انہی کے دربار میں کہ میں مردار کھاتا ہوں، میں خون پیتا ہوں، میں رکوع و سجود نہیں کرتا۔ اس طرح سے وہ آ کے وہاں اور پھر کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ اللہ نہیں جانتا، جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں۔ تو چونکہ وہ نور سے دور ہیں، سیاسی طور پر وہ قبضہ کر کے سیٹ پر بھلے بیٹھ جائیں، لیکن یہ جو ہے یہ صرف جسم پر حکومت کی جاتی ہے۔ اس طرح سے دلوں کے اوپر حکومت کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، جن کو اللہ نے چن لیا ہے اور ولی اور وزیر وہ خلیفہ اپنا بنا کے بھیجا ہے۔ لہٰذا سمجھ میں نہیں آئے گا یہ تو کفر بک رہا ہے، یہ کفر بک رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، قتل بعد میں کیجیے گا، پہلے ایسے کیجیے کہ اس کو مولا کے پاس بھیجیے۔ ذرا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بھیجیے۔ ایسا ہے کہ وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا جب اس کو وہاں بھیجا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا اعتراض ہے، تم کیا جب سوال کر رہے ہو؟ تو اس نے جب اپنا پھر جب دہرایا تو مولا علی نے کہا کہ ارے یہ تو ہمیں کوئی ولی خدا، وہی پہنچا ہوا مومن بندہ لگ رہا ہے۔ آپ سب حیرت میں کہ یہ ایسے جملے کہہ رہا ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ تو بہت پہنچا ہوا، بہت مومن نیک بندہ لگ رہا ہے۔ کہا ہاں، کہا وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، وہ جہنم اور جنت سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کے اس کی اطاعت کرتا ہے، لہذا وہ جہنم اور جنت سے نہیں ڈرتا۔ اگر وہ اس کی اطاعت صحیح ہوگی تو اس کو خود انعام میں جنت مل جائے گی۔ لہذا مولا کہتے ہیں کہ وہ صحیح تو کہہ رہا ہے کہ ہم مردار کھاتے ہیں۔ کہا مردار کھاتے ہیں، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کہا ہاں، قرآن میں کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مردہ مچھلی اور ٹڈی کھائی جاتی ہے، کھانا جائز ہے؟ لیکن وہی کہ جو قرآن کے ساتھ ہو، جو نور قرآن ہو، جو ناطق قرآن ہو، وہی تو قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ ظاہری ترجمے سے کیا قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ مولا نے کہا یہ الدمکۃ الثاقبہ کے حوالے سے میں بات پڑھ رہا ہوں، بہت ہی معتبر ائمہ معصومین کی فضائل کی کتاب ہے، ان کے واقعات۔ لہٰذا وہ جب مولا کہتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ مچھلی جب مردہ ہوتی ہے تو اسے کھائی جا سکتی ہے، اسے ذبح کرنے سے پہلے ہی مردہ ہو جائے، لیکن اور ذبیحہ جو خون زندہ رکھتے ہیں، جو خون اچھل کے نکلتا ہے، حلال جانور، ان کو پہلے اللہ کا کلمہ پڑھ کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہوتے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ صحیح کہہ رہا. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ اللہ بھی نہیں جانتا. اس نے کہا معاذ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت نیک ہے, اللہ کا بندہ ہے, اوصیاء ہے, اولیاء ہے. یہ کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہے وہ, اس لیے کہ جو عیسائی اور نصرانی جانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی یہی جانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, لیکن اللہ یہ نہیں جانتا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اس کا تو بیٹا کوئی ہے ہی نہیں, وہ کیسے جانے اس کا بیٹا ہے. کہا وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نہ رکوع کرتا ہوں نہ میں سجود کرتا ہوں. کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. جب نماز میت پڑھی جاتی ہے تو اس میں نہ تو رکوع کیا جاتا ہے نہ سجود کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا اس نے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں, فتنے کو دوست رکھتا ہوں. کہا قرآن میں ہی تو اللہ نے کہا ہے کہ اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے, یعنی اس کے ذریعے سے انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اولاد کے ذریعے. تو وہ صحیح کہہ رہا ہے, اللہ کے پاس یہ نہیں ہے فتنہ. پھر وہ کہا کہ جو اس نے کہا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں, تو وہ دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس ظلم ہے, زیادتی ہے, اللہ کے پاس ظلم و زیادتی نہیں ہے. صلوات بر صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ہمارے ائمہ معصومین ہیں کہ جن کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے. ان کا ذکر علی عبادہ کہا گیا ہے, تمام معصومین کا ذکر. اور ذکر ہی نہیں بلکہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ان کی مثال کعبے کی طرح قرار دی گئی ہے کہ جیسے کعبہ ہے ویسے یہ ہے. یعنی جیسے کعبہ, اگر آپ اپنے اعمال کو انجام دینا چاہتے ہیں حج کے عبادات کے, تو کعبے کے پاس آئیے. اسی طرح در اہل بیت پر آئیے, ولایت اہل بیت پر آئیے, تاکہ آپ کے اور ہمارے اعمال قبول ہو سکیں. اسی لیے جو ایصال ثواب میں خاص طور سے جو مومنین اہتمام کرتے ہیں, لوگ چندہ بھی دے رہے ہیں, لوگ کھانا بھی کھلاتے ہیں ایصال ثواب میں, مسجدیں بھی آباد کر رہے ہیں, جو جس سے ہو سکتا ہے اپنے حیثیت کے حساب سے تب کرتے ہیں. لیکن مجلس جو ہے وہ تیجے کی, پنجوں کی اور یہ ساری چہلوں کی سب لوگ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جب یہ ولایت آل محمد کا ذکر ایک پلڑے میں آ جائے گا تو پھر اس کے برابر کوئی آ نہیں سکتا. اس عبادت کے ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. لہٰذا جو ایصال ثواب کی مجالس ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اس کے خاص مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, سب ذکر کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں اس میں ہماری خلوص اور نیت کیسی ہو, کس طرح سے اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے. لیکن جو ذکر آل محمد علیہ السلام ہے یہ خالص عبادت ہے, اور اس عبادت میں تو ملائکہ بھی شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب مجلسیں ہوتی ہیں تو ملائکہ بھی اس میں آتے ہیں اور لوگوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. لہٰذا جو ہم مجلسیں ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں وہ بہت اچھا وسیلہ ہے کہ ہم کو اپنے جو اعزاء اقربا ہیں جو ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں, جب موقع ملے جس طرح بھی ہو ہم کو ذکر آل محمد کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ثواب پہنچتا ہے مرحوم کے جو بھی ہیں ان کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں, ان کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جو ہمارے ائمہ ہیں انہوں نے بھی, جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی لالچ جو ہے وہ ہم کو برباد کر دیتی ہے, شیطان غالب آ جاتا ہے اور ہم دنیا کی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مقصد کو بھول جاتے ہیں. الا لیعبدون, ہم کو پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب آ کے ہمیشہ مسجد میں بیٹھے رہیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کریں گے آپ اگر پڑھنے جا رہے ہیں دن بھر آپ اسکول میں ہیں لیکن آپ کی عبادت ہو, کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی اطاعت پہ پڑھنے جا رہے ہیں. اگر ہم دکان پہ جا رہے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. رزق اس نے کہا کماؤ, یہ جہاد ہے. خالی تلوار سے جا کے جان دے دینا جہاد نہیں ہے, بلکہ صبح سے شام تک 12 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھنا اور لگاتار جو جن کے کاروبار ہیں محنت پہ لگے رہنا, اور اس کے بعد اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب کام کرنا, یہ سب جہاد اکبر ہے, نفس سے جہاد ہے. ہم آرام کو چھوڑ رہے ہیں, اپنے تمام اچھے پروگراموں کو چھوڑ رہے ہیں, چاہے وہ نوکری میں ہو, چاہے وہ پڑھائی میں ہو, چاہے وہ ہم کاروبار میں ہوں, پہلے اس کا دھیان کرتے ہیں کہ وہ بھی چونکہ عبادت ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لہٰذا دنیا کو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم فقیر بن جائیں, ہم جاہل بن جائیں, بس ہم اللہ اللہ کرتے رہیں. یہ غلط مفہوم ہے اگر ہم یہ سمجھ لیں. ایک دوسرے سے ہنس کے بات کرنا بھی عبادت ہے, مسکرا دینا بھی عبادت ہے. مصافحہ کرنے کی حدیث یہ ہے کہ جب ایک مومن ایک دوسرے بندے سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے پتے پیڑ سے جھڑتے ہیں. جگہ جگہ نعمتیں رحمتیں ہیں. یہ ہماری صلاحیت کے اوپر ہے, ظرف کے اوپر ہے کہ ہم کیسے اس کو جمع کر لیں. اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ رہیں, ان کی تعلیمات, در کا مطلب ان کی تعلیمات, ان کے احکامات جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. تو
ان ائمہ معصومین نے اپنی پوری زندگیاں اسی اسلام کے لیے قربان کر دی، لیکن دنیا سے کیا لیا؟ مولا علی نے تو 3 بار طلاق دے کے دنیا کو کہہ دیا کہ ہم اس کی طرف تو رجوع بھی نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی دنیا ہمیں لینا ہے، جتنا پیسہ کمائیے اللہ کے نام پہ خرچ کیجیے، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، جس کے پاس جیسی ضرورت ہے اس کو دیجیے، پڑھوائیے، کسی کو انجینئرنگ کروائیے، کسی کو ڈاکٹری پہ پڑھوائیے، خوب محنت کیجیے، کہیں رزق کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا آپ نہ کمائیں، کہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ جو ہے محنت نہ کریں، لیکن اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کوئی حرام کام، کوئی غلط کام، کوئی کسی کے حق کی پامالی نہ ہونے پر، لہٰذا دنیا کو ائمہ معصومین نے بھی، امام حسن علیہ السلام کا تو دسترخوان مشہور کہ آپ تو ہمیشہ دسترخوان بچھا رہتا تھا آپ کا لوگوں کے لیے، فقیروں، مسکین، یتیموں کے لیے، کہ کھاتے رہتے تھے آپ کے پاس، اتنا آپ پیسہ لگا دیا کرتے تھے۔ تو جانے محترم ہمارے چوتھے امام کے سلسلے میں کمی ہم لوگ ان کے واقعات سنتے ہیں سوائے کربلا، لیکن ان کی جو بعد کی زندگی قریب 35 سال گزری کربلا کے بعد، وہ جگہ جگہ جو ہے وہ ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور ہے کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، دنیا کو کتنا لینا چاہیے، کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہت جلدی بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ ایک ایصال ثواب ہے اور ذکر آل محمد کا ذریعے سے وہ ایصال ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے۔ تو چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے چاہنے والا آپ کا، اور آنے کے بعد بہت پریشان ہے، امام خود پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو؟ وہ کہا آقا مولا کیا بتائیں، ہم 400 درہم کا ہمارے پر قرضہ ہے اور میں دے نہیں پا رہا ہوں، یہاں تک کہ کئی دن سے میں گھر نہیں جا پا رہا ہوں، میرے بھائی کا پیسہ نہیں ہو پا رہا، وہ روز ہماری ناک میں دم کیے ہے، مولا کوئی راستہ نہیں ہے، کسی طریقے سے ہمارا انتظام ہو جاتا۔ مولا چپ رہے، سنتے رہے، اور اس کے بعد وہ محفل برخاست ہو گئی، وہ بھی اٹھ کے چلا گیا، لیکن چاہنے والا ہے، سمجھ رہا ہے کہ کوئی بات ہوگی، اس وقت مولا پاس نہیں ہوگا، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ مولا نے سنا اور دعا کی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ پھر پہنچتا ہے امام کی خدمت میں، جب دوبارہ دوسرے دن امام کی خدمت میں جاتا ہے، بلکہ راستے میں لوگ اس سے کہتے بھی ہیں کہ بڑا تمہارے امام چاہنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، تمہاری کوئی کام نہیں آ سکے، تو اس نے کہا چپ رہو، مولا نہیں کام آئے گا تو کون کام آئے گا، ان کی خاموشی بھی ہماری مدد ہے اور ان کی عطا بھی ہماری مدد ہے، یہ ایمان یقین ہے، یہ ولایت آل محمد ہے، فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں چلنا ہے، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا کیا ہوا، وہ پھر پہنچا، بیٹھا، امام نے کہا کہ بھئی تمہاری مشکل حل ہو گئی، اے شیخ تمہاری مشکل حل ہو گئی، اور اس کے بعد ایک آواز دی نوکر کو، اپنے غلام کو کہا ایسا کرو، گھر میں 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں فلاں جگہ، وہ لا کے اس کو دے، 2 سوکھی ہوئی روٹیاں لے کے غلام آیا، امام نے دی، جلدی سب واقعات نہیں، وہ باہر نکلا، آگے چلا، راستے میں اس نے کیا دیکھا، روٹی تو لے کے جا رہا ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس کا 400 درہم کا معاملہ ہے، مومن ہے، یقین ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب مولا کو انتظام کریں گے، جب انہوں نے یہ دیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو راستہ نکلے گا، ورنہ 400 درہم ہمیں دینا ہے، وہ کیسے حل ہوگا مسئلہ۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مچھلی بیچنے والا دکھتا ہے سڑک کے کنارے، کچھ تھوڑی سی مچھلیاں اس کے پاس پڑی ہوئی، تو وہ کہتا ہے بھیا تمہارا بھی آخری وقت ہو رہا ہے، سب بک چکا ہے، سامان ختم ہو رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بھیا کرم یہ کرو کہ ہم ایک روٹی دے سکتے ہیں تمہیں اور تم ہمیں یہ مچھلی دے دو تو ہم کچھ کھا پی لیں۔ تو اس کو ترس آ گیا، ٹھیک ہے آپ مچھلی لے لو، ہم روٹی دے دو، کوئی بات نہیں، اس کو مچھلی دے دی، مچھلی لے لی، آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ کچھ اور مل جائے، تو دیکھا ایک نمک جو ہے وہ زمین پر بیچ رہا تھا، وہ بھی آخری وقت دکان کا ہے، نمک تھوڑا اس کے پاس رکھا ہوا ہے، دھول گھر سڑک پر سب، اس سے بھی کہا کہ بھیا ایسا ہے کہ ہم تھوڑا سا پریشان ہیں، ہم کو تم یہ تھوڑا سا نمک دے دو، تو ہمارے پاس ایک روٹی ہے ہم تمہیں دے دیں گے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو روٹی، اس سے نمک لے لیا۔ اب یہ لے کے گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی چلو بھائی اس کو کھانا پکایا جائے، اب جو بھی امام نے دیا تھا میں نے دے دیا، اللہ مانی۔ اس کے بعد وہ مچھلی کو دھو دھا کے مچھلی کو کاٹتے ہیں، جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے پیٹ سے ایک بہترین موتی برآمد ہوا، ایک چمکدار آبدار بہترین قسم کا ایک موتی جو نکلا، تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، ارے سجدے میں گر گیا کہ یہ ہمارے مولا ہیں، اس طرح سے انہوں نے ہماری مدد کی ہے، لہٰذا وہ اس کو نکال کے رکھ لیتا ہے دھو کے، بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کو ہم بیچیں گے، اور اس کے بعد پھر اس نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کی کہ اتنے میں دق الباب ہوا۔ جب دق الباب ہوا تو وہ جو ہے باہر گیا، تو کیا دیکھا اس نے کہ وہ مچھلی والا کھڑا ہوا ہے، وہ گھبرا گیا، کیوں کھڑا ہے، تو اس نے پوچھا کہ بھیا کیا بات ہے، اس نے کہا ارے ایسا ہے کہ جو تم نے روٹی دی تھی وہ اتنی سخت ہے کہ وہ کوئی بھیا ہمارے استعمال کی تو ہے نہیں، اس لیے میں یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہارے کام کی اگر ہو تو لے لو، وہ ہم پھینک دیں گے تو فائدہ کیا۔ اسے جان میں جانا ہے کہ کوئی اور کام سے نہیں آیا ہے، وہ اس نے کہا اچھا روٹی لے لو، اس نے بھیا تمہارا بہت بہت شکریہ، بولا نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ روٹی لے لو، ہمارے کسی کام ہی کی نہیں۔ روٹی لے لی اس نے، پھر وہ شروع ہو گئی کھانے پکنے کی تیاری کہ تھوڑی دیر میں پھر دق الباب ہوا، تو پھر تھوڑا سا وہ پریشان ہوا کہ کیا بات ہے۔ اب جو جا کے دیکھا وہ نمک والا آیا ہوا، تو نمک والے کو دیکھا کہ خیریت کا، اس نے بھیا ایسا ہے کہ تمہاری روٹی ہمارے استعمال کی ہے نہیں،
بہت اونچی ہے، جو کی روٹی ہے یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیا فائدہ یہ بک جائے، تم روٹی لے لو، اور ہمیں کوئی نمک بھی نہیں چاہیے۔ اس نے وہ لے لی، روٹی بھی لے لی۔ اب وہ پھر بیٹھے ہی تاکہ پھر تک الباب توجہ کا طالب ہوں، اس مسئلے پر ذرا غور کیجئے گا کہ دنیا کو لینے والے کیسے ہوتے ہیں اور دنیا کو دینے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے چوتھے امام۔ تخت الباب ہوا تو دیکھا وہ غلام امام کا ہے کھڑا ہوا، اب وہ پوچھا خیریت؟ تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ خیریت تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ ارے آقا کی بات تھی اور حل نہ ہوتی؟ ارے زبردست، اس کے اندر سے ایک ایسا موتی نکلا ہے کہ جو بے قیمت ہے، اور مولا کا ہم آئیں گے شکریہ ادا کرنے، ابھی تو ہم کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو وہ بیچارہ جو آیا تھا غلام وہ بہت خوش ہوا، اور اس کے بعد امام کا اس نے کہا پیغام یہ ہے کہ جو 2 روٹیاں میں نے تمہیں دی تھی، اگر تمہارا کام ہو گیا ہو تو وہ 2 روٹی مجھے واپس کر دو اس غلام کے۔ آپ نے غور کیا کہ 2 روٹی امام نے وہ واپس منگوا لی، اور امام کو سب پتہ ہے، علم غیب کے جاننے والے کیا ہو چکا ہے۔ اب اس میں جو قابل غور، یہ تو ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے کہ ہم کو کس طریقے سے امام پر یقین رکھنا چاہیے، جو نور ہیں، جو ہدایت ہیں، اور جن کی ولایت واجب ہے، انہی کے راستے پر چلتے ہوئے ہم اگر مر بھی جائیں بستر پر تو شہید، اور گناہ بخشے ہوئے، مغفرت کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ لہٰذا اب امام نے جو یہ روٹی منگوا لی تو آپ نے غور کیا کہ یہ روٹی امام کے گھر کی روٹی تھی، یعنی امام یہ کس لیے رکھتے تھے روٹی؟ یہ اپنے کھانے کے لیے رکھتے تھے۔ غور کیا آپ نے کہ جو دنیا میں جو ادنا ترین لوگ ہیں وہ بھی اس روٹی کو باسی جو کی کھانا پسند نہیں کرتے، وہ ہمارے امام کھاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے بھی اپنی قدرت کاملہ کا پورا جو ہے وہ پاور اور طاقت انہی آل محمد علیہ السلام کو دے دی۔ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ چلنے لگے، اگر یہ پانی ہاتھ کا وضو کا بہا دیں تو ضرور جواہر میں بدل جائے، اگر یہ اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے میں ہو جائے، اگر یہ اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ہیں کہ جن کی ولایت کی وجہ سے آخرت میں کامیابی۔ اور بس ایک آخری واقعہ اور اپنے مصائب ہے کہ ایک حکایت نقل ہوئی، ایک عالم نے نقل کی ہے کہ ایک چوٹی ہے جو اپنے کسی کام سے جا رہی ہے کہ راستے میں اسے کیا دکھا کہ کچھ شہد پڑا ہوا ہے، اور وہ شہد کے کنارے لگ کے اس کو چاٹنے لگی تو اسے بہت مزہ آیا۔ جب بہت مزہ آیا تو اسے یاد آیا ارے ہمیں تو کام سے جا رہی تھی، لیکن جاتے پھر لوٹ آئی، میں نہیں جائیں گے تو وہی پہلے تھوڑا سا اس کو چکھ لیں، تو بہت اچھا ٹیسٹ ہے، مجھے تو ایسا ملا ہی نہیں تھا۔ دوبارہ پھر آئی، اس نے چوٹی نے اس کو چاٹنا شروع کیا، چاٹنے کے بعد پھر چاہتی ہے کہ وہ جائے، لیکن وہ ٹیسٹ، وہ زبان، وہ مزہ اس کو اس کام کے لیے جو وہ جا رہی تھی جانے نہیں دے رہا۔ گھڑی گھڑی وہ آگے بڑھتی ہے، رکتی ہے کہ نہیں کام پھر ہو جائے گا، چلو پہلے یہ شہد چاٹ لیں، ذرا سا اور کھا لیں، ایسی نعمت مجھے کبھی ملی نہیں، پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ اور ایک بار کیا ہوتا ہے، اتنی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے کہ آخر میں وہ کہتی ہے کیوں نہ ہم اس میں پورا کھا لیں پی لیں اور بھر جائے وہ پیٹ، پھر یہاں سے چلیں جو اپنے کام کے لیے۔ لہٰذا وہ چلی جاتی ہے چوٹی شہد کے اندر، اور اب اس میں وہ لوٹنا پوٹنا جو شروع کرتی ہے شہد کے لیے، تو دھیرے دھیرے اسے احساس ہوتا ہے کہ پیٹ تو بھر گیا، لیکن اب اس شہد سے ہم نکلیں کیسے؟ کیونکہ اب وہ ساری جو چوٹی کے جسم ہے اس میں سب شہد لگ چکا، اور وہ جتنی کوشش کر رہی ہے وہ شہد کے اندر چلتے چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس نعمت اور رحمت اور اس مزے کے چکر میں جو اس نے اپنا جہاں جانا تھا، جس مقصد کے لیے وہ نکلی تھی، وہ بھول گئی، اور وہ اس مقصد میں لگ گئی کہ جو اس کے زبان کو اچھا لگا، جو اس کے لیے اس نے اپنے ضروری سمجھا، تو کیا ہوا کہ پھر وہ اسی میں غرق ہو گئی، اسی میں موت آ گئی۔ تو اس حکایت سے عالم دین کہتے ہیں کہ ہم کو اخلاق کا یہ درس ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ شہد کی طرح یہ شیریں ہے، بہت اچھی لگتی ہے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن اتنا ہی مزہ، اتنا ہی لطف لیجئے کہ جو آپ کی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دے، کہیں جو ہماری زندگی کو ہلاکت میں ڈال دے۔ ہاں عزیزان محترم، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور بات کو تمام کر رہا ہوں کہ ایک ایصال ثواب کی مرد مومن اور ایک عزادار کی مجلس ہے، بہترین یہ ایصال ثواب ہے کہ ہم اللہ رسول کا ذکر کریں، اور یہ عبادت کا ثواب ان کو بخش دے جو ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے جو ہمارے ائمہ معصومین ہیں، جن کے راستے پر چلنے کو کہا گیا ہے کہ جو فی سبیل اللہ جو ان کے راستے پر چلتا ہے، چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے وہ بستر پر مر جائے، وہ گناہ سے پاک، مغفرت کیا ہوا، توبہ کیا ہوا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے دامن سے متمسک ہم کو رہنا چاہیے، اور اسی لیے جو ہمارے ہادی ہیں، جو معصومین ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری،
لہٰذا کربلا کے میدان میں جو امام حسین تشریف لائے ہیں تو وہاں آپ کیا کہتے ہیں جب رخصت کے لیے خیمے میں آتے ہیں اور جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کے میدان کارزار میں جاتے ہیں تو جناب سکینہ آپ کے گھوڑے سے لپٹ جاتی ہیں؟ وہ آپ تمام مسائل سنے ہوئے ہیں، مختصراً عرض کرنا ہے، ثواباً عرض کرنا ہے کہ جناب سکینہ کو امام حسین گھوڑے سے اتر کر سمجھاتے ہیں، سینے پہ سلاتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم کو اپنا وعدہ الہی پورا کرنا ہے سکینہ، مجھے میرے جد آب کوثر سے سیراب کریں گے اور تم بھی ہمارے پاس بہت جلد بیٹی آ جاؤ گی، لہٰذا تم مجھے جانے دو۔ یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے امام حسین میدان کربلا میں آئے ہیں، اپنا سارا گھر، کبھی علی اکبر کا جنازہ لائے ہیں تو کبھی چھوٹے چھوٹے بچے اون محمد کے جنازے لائے ہیں، کبھی حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کے آئے ہیں، کبھی جناب قاسم کا پامال لاشا لائے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ششماہ علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کے آئے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تمہارے زوم ناقص میں یہ حسین گناہ گار ہے، خطا کار ہے، تو 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے، اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے۔ ہاں حضرت امام، لیکن پانی کا سوال جب کیا گیا تو حرملہ کا 3 بھال کا تیر چلا، امام کے ہاتھوں پر جناب علی اصغر شہید ہو گئے، منقلب ہو گئے۔ جب کچھ نہ رہا امام کے پاس تو ایک بار میدان کربلا میں آتے ہیں، دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرے پر حملہ ہے تو کبھی میمنے پر حملہ ہے تو کبھی قلب لشکر پر حملہ ہے، فوجیں الامان الامان کی صدائیں بلند کر رہی ہیں اور یہ دشمن چاروں طرف پناہ کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ تم اب کہاں جاتے ہو؟ ارے تم نے تو میرے علی اکبر کو قتل کر دیا، ارے تم نے تو قاسم کو زندگی میں پامال کر دیا، ارے تم نے تو اون و محمد کو شہید کر دیا۔ اے عزاداران امام، امام ایک بار حملہ کرتے کرتے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ ہماری طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ لو عزاداران امام، امام مظلوم کربلا نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کرنا شروع کیا، امام حسین سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، زمین کربلا پر تشریف لائے۔ نہیں، ارے زمین کربلا پر نہیں بلکہ تیروں پر آپ کا جسم معلق ہے۔ ارے اتنے تیر پیوست ہیں مظلوم کربلا کے جسم میں کہ آپ کا جسم زمین کربلا پر مس نہیں ہو رہا ہے۔ اے عزاداران امام، ارے حکم ہوا کہ زہرا کے لال کو شہید کر دیا جائے، امام حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ ہاں عزاداران امام، ارے امام مظلوم کا وہ اسب وفادار جب یہ دیکھتا ہے کہ امام خون میں نہائے ہوئے ہیں، سر سجدے میں ہے اور زمین سے اٹھتے نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام جو کربلا میں موجود تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اے آقا، جب جناب امام مظلوم کربلا سجدے میں تھے، خون میں نہائے ہوئے تھے، تو یہ گھوڑا آپ کے چاروں طرف گھوم کے کیا کہہ رہا تھا؟ عزاداران امام، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ ارے سنو اے عزاداروں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لو، ارے کیسی مصیبت ہے سید الشہداء، ارے مظلوم کربلا پر کہ وہ گھوڑا امام کہتا ہے کہ اے آقا، ارے ایک بار آپ اٹھ جائیے، ارے ہماری پشت پر سوار ہو جائیے، اے آقا میں آپ کو ان دشمنوں کے نرغے سے دور لے کے چلا جاؤں۔ ہاں عزاداران امام، ارے گھوڑا بھی اپنی بے زبانی میں امام سے کہہ رہا ہے اے آقا، ارے میری پشت پر سوار ہو جائیے، لیکن امام حسین گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ارے زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، ارے نو کے نیزہ پر سر امام حسین بلند ہے، بس عزاداران امام آپ کی زحمتیں تمام، ارے یہ ایام چہلم آ رہے ہیں، عزاداران امام، ارے بعد شہادت امام حسین
خیموں میں آگ لگا دی گئی، ارے مال و اسباب لوٹ لیا گیا، سیدانیوں کو قیدی بنا کر کوفہ و شام کی بازاروں میں پھرایا گیا۔ ارے دربار یزید ہے، جناب زینب کو بیویاں حلقہ بنائے کھڑی ہوئی ہیں۔ یزید کہتا ہے کہ ارے حسین کی بہن زینب کون ہے، ذرا اس کو میرے سامنے لاؤ۔ ہاں زادارو، ارے ظالم تازیانہ لے کے بی بی زینب کی طرف بڑھتے ہیں، جو بیویاں گھیرا بنائے ہوئے تھی ان پر تازیانے مارے جاتے ہیں۔ بیویاں ہٹتی جاتی ہیں کہ ایک مرتبہ فضہ کو غیظ آ گیا، ایک بار جناب زینب کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے اے حبشی غلاموں، ارے تم یزید کی اطاعت کر رہے ہو، جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہو، ارے تمہیں نہیں پتا یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں کہ جو بے مغنو چادر آج دربار میں کھڑی ہوئی ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ حبشی غلاموں نے ایک بار تلواروں کو نکال لیا، آگا یہ برداشت نہیں ہوگا کہ ہمارے قبیلے کی ارے فضہ کے اوپر بے عزتی کی جائے اور تازیانے لگائے جائے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے ارے نجف کا رخ کیا۔ اے بابا، ارے بھرا ہوا دربار ہے لیکن ہماری کنیز فضہ کی حفاظت کرنے والے دربار یزید میں موجود ہے، لیکن ہائے بابا، آپ کی بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي يوم ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر سید محمد عالم ابن سید محمد عسکری کی روح کو سارے ثواب فرما دو، اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے۔